نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 35 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو پوجا کرنے والے ہیں آگ کی، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا یعنی اس آیت کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط کی گیا ہے۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سبق الغایات کے اندر سبق الغایات میں یہ لکھا ہے اس کا ربط کہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے ان اعمال سے تو یہ معلوم ہوتا تھا شاید اگر وہ ایمان لے کے آ بھی جائیں تو ان کا ایمان کام نہیں آئے گا، تو اس کا جواب دے دیا نہیں، ایمان کے دروازے بند نہیں ہیں، اگر ان میں سے اب بھی کوئی ایمان لے آئے گا تو اللہ اس کے ایمان کو قبول فرما لیں گے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سبق الغایات فی ربط الآیات کے اندر یہ ربط ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن کثیر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال لما قص سلیمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصۃ اصحابہ، جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے ساتھیوں کا قصہ نقل کیا اور پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ قال ہم فی النار، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا پھر تو اس زمین نے بڑا ظلم کیا، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنت میں جانے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ یہ شان نزول علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اسباب النزول اس کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اب ان آیات کی تشریح سماعت فرما لیجئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی پہ قربان جائیں، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے بالانبیاء من قبل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ جو ایمان لے کے آئے، یہ مراد ہے۔ والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہ ہادو، یہ ہادہ یہود سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے کے، اور یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے انہوں نے بھی توبہ کی تھی، اے اللہ ہم آئندہ بچڑے کی پوجا نہیں کریں گے، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں۔ نصارہ کس کو کہا جاتا ہے؟
یہ نصارہ جمع ہے نصران ان کی، یہ نصران ان کی ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ جو خالص مخلص لوگ تھے انہوں نے کہا اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کہتے ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انبیاء سابقین پر، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى وہ جو نصرانی ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو کیا آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ صابئین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہم قوم من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے ایک قوم تھی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یحل، ان کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ صابئین اس قوم کو کہا جاتا ہے جو فرشتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ہم قوم، وہ قوم ہے جو زبور کا اقرار کرتی تھی، وَيَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَيُصَلُّونَ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسی قوم کو صابئین کہا جاتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اب سوال یہ ہے، پیچھے بھی ایمان کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا، آگے بھی کہا من آمن باللہ، یہ بظاہر اس سے تکرار لازم آ رہا ہے، تکرار لازم آ رہا ہے، پہلے بھی اس کا ذکر آ گیا، اب یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حاشیہ جلالین کے اندر، حاشیہ جلالین کے اندر اس کا جواب یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد جو انبیاء سابقین پر ایمان لے کے آئے، من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، لہٰذا کوئی تکرار نہیں ہے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا ہے ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ جو زبان سے ایمان لے کے آئے، زبان سے ایمان لے کے آئے۔ من آمن باللہ سے مراد جو دل سے ایمان لے کے آئے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے۔ وعمل صالحا کو الگ ذکر کر کے اشارہ کر دیا، اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اب یہاں چھوٹا سا علماء کے لیے ایک سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، آمنہ کے اندر بھی واحد کی ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، عاملہ کے اندر بھی واحد کی ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں علیہم جمع کی ضمیر، ولا هم یحزنون میں جمع کی ضمیر، تو اب من ہے کیا؟ واحد ہے یہ جمع ہے؟ اگر واحد ہے
تو علیہم کی ضمیر لانا ولا ہم کی ضمیر لے کے آنا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کا جواب دے دیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے کہ آمنہ میں اور عاملہ میں لفظوں کا خیال کیا گیا، لفظوں میں من واحد ہے، اور علیہم ولا ہم میں معنی کا اعتبار کیا گیا اور معنی کے اعتبار سے من جمع ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال جو اس زمانے میں احمدی اور قادیانی کرتے ہیں، قادیانی بھی کرتے ہیں اور اسی طرح اس زمانے کے یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس آیت میں پہلا ذکر ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ یہودی کہتے ہیں ہم، نصارہ کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، کہتے ہیں ہم قیامت پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ تیسرا وعمل صالحا، اعمال صالحہ کرے تو ہم اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا۔ یہود کہتے ہیں ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم تینوں کام کرتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں، پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے، تم ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ قربان جائے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ پر، حضرت نے اشرف الجواب میں اس کا جواب دیا۔ اشرف الجواب میں فرمایا کہ اس میں رسول اللہ پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ جو کہا من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخبر صادق مانے کہ اللہ مخبر صادق ہے، اور یہ بھی مان لے کہ اس کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ سچی ہیں۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ان اخبار میں سے قرآن مجید بھی اللہ کی ایک خبر ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو من آمن باللہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو یہ کام کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ حزن کے اندر اور خوف کے اندر میں نے پہلے بھی فرق بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ساتھ اپنے فضل اور رحم والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔